سلام، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی اہم اور تاریخی متن کی گہرائی میں جانے والے ہیں، اور وہ ہے قرآن۔ ذرائع کے مطابق اسلام کی یہ آخری الہامی کتاب مسلمانوں کے نزدیک اللہ کا بالکل ہو بہو اور غیر تبدیل شدہ کلام ہے۔ تو ہم اسے ایک وسیع زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے اور پھر اس کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات تک جائیں گے۔ تیار ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم وحی کے آغاز سے شروع کریں گے، پھر اس متن کی شاندار ساخت کو دیکھیں گے، اس کے بنیادی عقائد پر بات کریں گے، آیت الکرسی کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کی حفاظت کیسے کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے کی، یعنی وحی کی تاریخی ابتدا۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 610 عیسوی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اچانک فرشتہ جبرائیل اللہ کا پہلا پیغام لے کر آتے ہیں، جس کا پہلا ہی لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ اب یہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو یکدم آسمان سے اتار دی گئی ہو، بالکل نہیں۔ یہ پورے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی، اور اس کی وجہ بڑی سیدھی سی تھی، تاکہ ابتدائی ماننے والے ان باتوں کو مرحلہ وار سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں۔ اور آج کے دور کا جائزہ لیا جائے تو دنیا بھر میں روزانہ لاکھوں لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہے نا کمال کی بات؟ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اس 23 سالہ دور کو 2 حصوں میں کیوں بانٹا گیا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس مکی صورتیں ہیں جو مکہ کے دور میں نازل ہوئیں، ان کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ خدا ایک ہے، آخرت پر یقین ہونا چاہیے اور انسان کا اخلاق کیسا ہو۔ دوسری طرف ہجرت کے بعد جو مدنی صورتیں نازل ہوئیں وہ ذرا مختلف ہیں۔ ان میں زیادہ تر قوانین، سماجی اصول اور معاشرے کو چلانے کے طریقے بتائے گئے ہیں، یعنی پہلے بنیاد بنائی گئی اور پھر اس پر معاشرے کی عمارت کھڑی کی گئی۔ اچھا، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، متن کی ساخت اور اس کی خوبصورت ترتیب۔ اگر ہم اس کے ساختی خاکے کو دیکھیں تو یہ پوری کتاب بالکل پرفیکٹ طریقے سے 114 ابواب میں منظم ہے، جنہیں صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا اور مائکرو لیول پر جائیں تو ان 114 صورتوں کے اندر 6000 سے بھی زیادہ آیات موجود ہیں۔ یہ آیات دراصل اس پورے متن کی بنیاد ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں جیسے کسی عظیم الشان عمارت کی بنیاد میں لگی ایک ایک اینٹ۔ اب روزمرہ پڑھنے کے لیے اسے مزید آسان کیسے بنایا گیا ہے؟ دیکھیے، اسے 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں جز یا پارہ کہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص روزانہ ایک پارہ پڑھ کر 30 دن میں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، پورا قرآن بآسانی ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تقریباً 540 رکوع بھی ہیں۔ رکوع اصل میں موضوعات کے حساب سے ٹھہراؤ کا کام کرتے ہیں، جس سے نماز کے دوران تلاوت کو منظم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور انتہائی اہم حصے کی طرف، اس کے بنیادی عقائد اور تعلیمات۔ تو سب سے بنیادی اور سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کا بالکل اکیلا اور یکتا ہونا۔ یقین جانیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر اس کتاب کی باقی تمام تعلیمات اور احکامات کھڑے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ مرکزی ستون ہے جس کے گرد پورا کا پورا اسلامی عقیدہ گھومتا ہے۔ اب صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ متن آپ کو زندگی گزارنے کے بہت ہی پریکٹیکل طریقے بھی بتاتا ہے، جیسے کہ باقاعدگی سے نماز پڑھنا، ضرورت مندوں کے لیے زکوٰۃ دینا اور اپنی زندگی میں ایمانداری، صبر اور ہمدردی لانا۔ یہ نہ صرف انصاف اور مساوات پر زور دیتا ہے، بلکہ ظلم سے سختی سے روکتا ہے۔ والدین کی عزت کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا اس کی خاص تعلیمات میں شامل ہے۔ تو اصل میں ان سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بڑا واضح ہے، ایک ایسا معاشرہ بنانا جو مضبوط بھی ہو اور جس کی بنیاد ہمدردی اور برابری پر رکھی گئی ہو۔ چلیں اب ہم اس کی روحانی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک خاص حصے پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے آیت الکرسی کی اہمیت۔ اب اس حوالے سے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی لامحدود طاقت، علم اور اختیار کو اتنے شاندار اور گہرے انداز میں بیان کرتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور کائنات کے پورے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ تو کبھی نیند آتی ہے اور نہ ہی وہ کبھی تھکتا ہے۔ اور اس کا روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟
دیکھیں، اس روحانی طاقت کی وجہ سے مسلمان اسے اپنی روٹین کا حصہ بناتے ہیں۔ عام طور پر حفاظت اور برکت کے لیے اسے ہر نماز کے فوراً بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک طرح کا روحانی حصار ہے جو انسان اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے۔ اب ہم اپنے آخری لیکن شاید سب سے حیران کن حصے کی طرف آتے ہیں، اس کی حفاظت اور روزمرہ زندگی۔ کیا آپ نے کبھی حافظ کا لفظ سنا ہے؟ حافظ وہ شخص ہوتا ہے جس نے یہ پوری کی پوری کتاب لفظ بلفظ اپنے ذہن میں زبانی محفوظ کر لی ہو۔ آپ سوچیں یہ کتنا زبردست اور انوکھا زبانی نظام ہے۔ صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ نظام، آج بھی زندہ ہے اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے اس متن کو سینہ و سینہ نسل در نسل بالکل اپنی اصل حالت میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور اس بات کی تائید خود اس کتاب کے اندر بھی ملتی ہے۔ سورۃ الحجر کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بے شک یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ عقیدت مندوں کا یہ پختہ ماننا ہے کہ یہی وہ خدائی وعدہ ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی بالکل اپنی اسی غیر تبدیل شدہ روپ میں موجود ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت ہی گہرے اور حیران کن سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے نازل ہونے والی کوئی کتاب آج بھی تحریری شکل میں اور لاکھوں لوگوں کے سینوں میں بالکل ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر کیسے موجود رہ سکتی ہے؟ اس کی یہ غیر معمولی تاریخی حیثیت واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس شاندار اور نہ ٹوٹنے والے تسلسل کے بارے میں مزید جاننے کا تجسس پیدا کرتی ہے۔